اس زمانے کے اندر فتنے تو بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بہت فتنے، ہر قسم کے فتنے، اور یہ فتنے دین کے نام پر اٹھتے ہیں۔ کبھی القاعدہ کا فتنہ اٹھے گا، کبھی طالبان کا فتنہ اٹھے گا، کبھی کسی اور کا فتنہ اٹھے گا، خطیب بغدادی کا فتنہ اٹھے گا، کبھی اور کوئی فتنہ اٹھے گا۔ یہ جو نوجوان جو اپنے ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں، علماء کے کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں، بہت جلدی بھاگ جاتے ہیں اور سب گمراہ ہو کے جا کے اس کے ساتھ مل گئے، اس کے ساتھ مل گئے۔ جہاد کا ایک جذبہ، حالانکہ سب گمراہی ہے۔ جو بھی نوجوان، کسی بھی قوم کے نوجوان بڑوں کے اور علماء کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، بھاگ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور گمراہ ہونے کے بعد پھر ان کو ہدایت ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی جان بھی چلے جاتی ہے، مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں، پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، وہ نکلنا بھی چاہتے ہیں تو فتنے میں جا کر گرنے کے بعد اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا دور بہت ہی خطرناک دور ہے۔ یہ سب جو تحریکیں اٹھی ہیں دنیا کے اندر، نوجوان کچھ بھاگ جاتے ہیں اور ان کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ سب علماء کے کنٹرول میں رہیں۔ جب تک علماء کوئی فیصلہ نہ کریں کسی جماعت کے تعلق سے، ہرگز یہ لوگ گمراہ نہ، ان کے نعرے سن کر اور سب ان کی باتیں سن کر، ان کی جہادی تقریریں سن کر کبھی گمراہ نہ ہو۔ ان کو ہوش حواس میں رہنا چاہیے اور علماء پر ان کا دار و مدار ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کا تعلق عالم سے ہونا چاہیے، اور صاحب جو امام ہوتے ہیں یا محلے کے ذمہ دار ہیں ان سے بھی اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ عام طور پر حلقے درس قائم کیا جائے، ہفتے میں 1 دن 2 دن نوجوانوں کو نصیحت کی جائے، نوجوانوں کو باتیں بتائی جائیں، نوجوانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے تو یہ بہت مفید رہے گا۔ لیکن کبھی کبھار اس طرح بیٹھ کے سن لے سے باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ تو سمجھے اس حلقہ مسجد میں ہوں زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ سب نوجوانوں کو نصیحت کی جائے، ان کو بتایا جائے تو کنٹرول میں ہو جاتے ہیں علماء کے۔ اب چونکہ اس طرح کی بات نہیں ہے، بہت ساری گمراہیاں آ جاتی ہیں۔ یہاں بنگلور کے اندر بھی اور کچھ اور جگہ میں بھی یہ ہے، علماء کی کوئی قدر نہیں ہے کچھ نوجوانوں کے پاس۔ کہتے ہیں ہندوستان میں کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ بھئی عالم ہی کوئی ہندوستان میں نہیں ہے تو اس کا مطلب سب سے بڑے تم عالم ہو، جبھی تو تم کو سمجھ میں آئے کہ کوئی عالم نہیں ہے۔ تم اتنے بڑے عالم ہو کہ سارے علماء کو حیث سمجھتے ہو، سب سے بڑے عالم تم ہی ہوئے۔ ان کا یہی کہنا ہے، صاحب کوئی عالم نہیں ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے اندر، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ شروع سے بھاگ گئے، علماء کے کنٹرول میں نہیں رہے، علماء کی قدر نہیں کیے تو اس لیے وہ بھاگ گئے۔ یہ ایک تو فتنہ دینی جماعتوں کا۔ ہم تو ہیں انڈیا میں، اور باہر کیا ہوا ہم کو کیا اس سے تکلیف ہے بھائی، ہم کو اس سے کیا پریشانی؟ وہاں کے لوگ وہاں کا معاملہ سمجھیں گے۔ ہاں مسلمان بھائیوں کو کہیں تکلیف دی جاتی ہے، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو راحت پہنچائے، فتنوں سے بچائے، تکلیف سے بچائے۔ یہ دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو مشرق میں تکلیف پہنچے تو مغرب کے مسلمان کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ احساس تو ہونا چاہیے، لیکن سیاسی مسائل ہم انڈیا میں بین کے سیریا کے حل کریں، بغداد کے حل کریں، ایجپٹ کے حل کریں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر ملک آزاد ہے، ہر ملک کے اپنے کچھ حدود اور قیود اور ان کے کچھ جو اختیارات ہیں، اس میں ہم کیا دخل دیں گے؟ یہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا بہت ساری جماعتیں بھاگ جاتی ہیں، جب سیاست میں تم پہنچ جاتی ہیں تو بھاگ جاتی ہیں، کچھ سمجھ میں ان کو نہیں آتا ہے، صحیح کو غلط بھی کرنے میں پس و پیش نہیں کرتے، یہ ان کا نظریہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک فتنہ اس زمانے کے اندر نوجوانوں کے ساتھ سیاسی فتنہ بھی ہے۔ ایک تو دینی جماعتوں کا فتنہ ہے جو عام طور پر باہر کے بھی ہیں اور اندرونی جماعتیں بھی ہیں، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ اور ہر جماعت یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے جماعت میں نوجوان زیادہ سے زیادہ رہے۔ ہر جماعت یہ کوشش کرتی ہے کہ نوجوانوں کو پکڑا جائے، ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، جیسے بولتے ہیں ویسے سنتے ہیں، کرتے ہیں۔ ایسے سمجھ کے ہر جماعت کوشش یہ کرتی ہے کہ سب نوجوان کو زیادہ سے زیادہ ممبر بنایا جائے، اپنے جماعت میں شامل کیا جائے۔ دوسرا فتنہ سیاست کا بھی ہے۔ سیاسی جماعتیں کتنی ابھرتی ہیں، سب اسلام کے نام پر ابھرتی ہیں، سب مسلمانوں کی ہمدردی میں اپنا وجود پیش کرتی ہیں کہ صاحب ہم مسلمانوں کے یہ مسئلہ حل کریں گے،
وہ مسئلہ حل کریں گے. اس طرح یہ بھی ایک مصیبت ہے. یہ ایک دو سیاسی جماعت ہے. کیا ہندوستان میں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور ساری جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ ہم تو مسلمان کی فیور میں اور ان کے بھلائی کے لیے اور ان کے پریشانی کو دور کرنے کے لیے وجود میں آئے ہیں. یہ خود ان کا انتشار ہے نا. کتنی جماعتیں ہوں گی. مسلمانوں کی طاقتیں کمزور ہو گئیں, مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو گیا, ہر جماعت میں نوجوانوں کی کثیر تعداد چلے گئی. دین کے نام پر کم جڑتے ہیں, سیاست کے نام پر بہت جڑتے ہیں. وہ مسلمان ہی نہیں, غیر مسلمین کا بھی یہی حال ہے. لہذا زمانے میں ایک فتنہ یہ بھی ہے, نوجوانوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. سیاست کا مسئلہ ارباب سیاست حل کریں گے. ہم کو تو دین سے وابستہ رہنا ہے, ہم کو تو علماء سے وابستہ رہنا ہے. ہمارے جو بڑے و بزرگ لوگ ہیں تجربے کار, ان کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. دنیا کا مسئلہ ہم سب حل نہیں کر سکتے. نہ مصر کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں, نہ بغداد کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو رکھا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. نوجوانوں کو ان فتنے میں بھی نہیں پڑنا چاہیے جو سیاسی فتنے ہیں, اس کا بھی ان کو خیال کرنا چاہیے, ورنہ تو پھر ہماری دنیا بھی نہیں رہتی ہے اور سیاست بھی نہیں رہتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں کتنی دیندار ہوں, لیکن جب سیاست کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر دین کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. دینی قوانین کا ان کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں رہتا ہے, دینی باتوں کا ان کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں رہتا ہے. لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ اس سیاسی جماعتوں سے بھی دور رہیں, اپنے آپ کو دور رکھیں. وہ جو باہر کی دینی جماعتیں ہیں, غلط سلط بولنے والی اور صاف کرنے والی, ان سے بھی دور رہیں. یہ سب کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب نوجوان علماء سے وابستہ رہیں, علماء کے ساتھ رہیں. ہمارے پاس علماء کے فون نمبر ہونے چاہیے کہ صاحب کون عالم صاحب ہیں, کون ہیں, کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان سے پوچھا. بہت سے مسئلہ ایسے ہوتے ہیں کہ علماء بھی فوری کوئی جواب نہیں دے سکتے, حالات کا جائزہ لیتے ہیں. یہی داعش کا فتنہ دیکھ لیجئے, IS کا فتنہ. شروع میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا, اسلام کے نام پر کھڑے ہوئے, یہ ہوا وہ ہوا. اب چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گئے دیکھیے. معلوم ہوتا ہے کہ سب موسد کے ایجنٹ ہیں اور سب اسرائیل کا فتنہ ہے جو اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اتنی بڑی طاقت ان کو فراہم کر دیا. اب شروع پہلے دن پوچھتے تو ہم بھی یہی نہ کرتے بھی یہ لوگ تو اسلام کا نام لیتے ہیں, شرک و بدعت کو مٹانے کے لیے آئے ہیں, ایسا ان کا کہنا ہے. لیکن ہم اتنی دور بیٹھ کے ان کے تعلق سے کیا دوسری سوچ سکتے ہیں. اس لیے اگر کسی عالم صاحب پوچھیں کسی فتنے کے متعلق اور عالم صاحب یہ کہیں کہ صاحب ابھی تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, تو آپ کو ہی رک جانا چاہیے. یہ نہیں کہ دوسرے سے پوچھیں, تیسرے ہمارے عالم صاحب کو تو کچھ نہیں معلوم ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے, ان کے ساتھ کیا رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے فتنے ایسے ہوتے ہیں شروع میں بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں, لیکن چلتے چلتے وہی سب فتنوں کی جڑ ہوتے ہیں. خوارج کا فتنہ بھی ایسے ہی شروع ہوا. بہت دیندار, اتنے دیندار کہ صاحب رات میں سوتے نہیں تھے اور دن میں جہاد کرتے تھے, اور صاحب ہمیشہ روزہ رکھتے تھے, ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے, اتنے زیادہ دیندار تھے. چند ہی دنوں میں معلوم ہو گیا یہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں, مسلمانوں کو قتل کرتے تھے اور جو غیر مسلم ہیں ان کے فتنے کو چھوڑ دیتے تھے. تو کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں ان کے دعوے وغیرہ, لیکن چند دنوں کے بعد ان کی حقیقت کھلتی ہے کہ یہ تو انتہائی خطرناک تنظیم ہے جو مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, لیکن نام لیتے ہیں مسلمانوں کا. اور دنیا میں ایک بات مصیبت یہ بھی ہو گئی ہے کہ صاحب جو بھی اس طرح کھڑا ہوتا ہے, کتاب و سنت کا نام لیتا ہے یا سلفیت کا نام لیتا ہے, اس طرح کر کے اور بھی بدنام کرتے ہیں. اس لیے کہ اہل حدیث تو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں, اور ایسے فتنوں میں دوسرے لوگ نہیں پڑھتے. جو نوجوان کے علماء سے کٹ جاتے ہیں وہی ان فتنوں میں جا کے پڑ جاتے ہیں. ہمارا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے اہل حدیث, لیکن اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں. کسی وقت رہے ہوں گے اہل حدیث جب تک علماء کے کنٹرول میں تھے. جب آزاد ہو گئے تو شیطان ان پر سوار ہو گیا. دوسری جماعت کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان ایسے نہیں بھاگتے. ہمارے نوجوان ذرا جلدی بھاگ جاتے ہیں, اس لیے کہ علماء کا کنٹرول ان پر نہیں ہے, اور دوسری جماعتوں کا علماء پر ان پر علماء کا اتنا کنٹرول ہے, جو بولے ویسا کرتے ہیں, جیسا بولتے ویسا کرتے ہیں. یہاں تک کہ مسجد گرانے کے لیے مسجد بھی گرا دیں گے, اور سب کسی کو مارنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں علماء کا اتنا کنٹرول ہے ان لوگوں پر. ہمارے نوجوان ذرا آزاد ہو گئے, اگر وہ بھی ہمارے کنٹرول میں رہیں گے تو سب سے اچھی جماعت ہوگی,
سب سے اچھے نوجوان ہوں گے، لیکن یہ سب پریشانیاں بہرحال ہوتی ہیں۔ لہذا فتنوں کے دور میں اپنے دین کی اور ایمان کی حفاظت کرنا ہر نوجوانوں کا سب سے بڑا فرض ہے، اس لیے کہ نوجوانی کے متعلق کہتے ہیں جوانی دیوانی، عام طور پر جذبات بہت ہوتے ہیں اور صاحب بہکنے کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے، وہ زندگی انفرادی زندگی اور صاحب عائلی زندگی ہو یا پھر سیاسی زندگی ہو جیسا کہ سمجھا جاتا ہے، یا دوسری زندگی ہو، کوئی بھی زندگی ہو، نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام کی صحیح باتیں جو کتاب و سنت کے اندر ہیں اور سلف صالحین کے اندر ہیں وہی پڑھتے رہنا چاہیے۔ آج تو کتابوں کی اتنی کثرت ہو گئی اور صاحب انٹرنیٹ کا یہ کچھ سلسلہ ایسے چلا کہ آدمی بیٹھ کے سب پڑھتے رہتا ہے، اس میں کچھ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی رہتا ہے۔ نوجوانوں کو اس مرحلے میں نہیں جانا چاہیے ان سب چیزوں میں، الا یہ کہ کوئی عالم جن کے متعلق تقویٰ طہارت کے متعلق آپ کو یقین ہے، ہاں ان کے متعلق آپ ان کا جو ہے بیان سن سکتے ہیں، ان کے فتوے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ شیخ عبدالعزیز باز رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا صالح الفوزان ہیں۔ اسی طرح علماء کی فہرست میں، بڑے علماء کی فہرست میں نہیں تو بھی صالح منجد ہیں، یہ بھی ہیں۔ اس طرح کے علماء جنہوں نے سلفیت کے لیے، کتاب و سنت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، ان کے سب باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ کچھ نہ کچھ اس میں ملا دیتے ہیں اپنی طرف سے، خالص اسلام پیش نہیں کرتے۔ ہم کو خالص اسلام دیکھنا تھا کتاب و سنت میں، اور سلف صالحین جو صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا اس دور کو دیکھ کے دین سیکھنا چاہیے۔ آج کے لوگوں کی باتیں بہت عمدہ ہوتی ہیں، بہت جو ہے تفصیل کے ساتھ کسی موضوع کو لے کر بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جو دین کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے محتاط رہنا چاہیے، انٹرنیٹ کو اپنا استاد نہیں سمجھنا چاہیے، اور کوئی بھی کتاب مل گئی تو اس کو پڑھنا نہیں شروع کر دینا چاہیے۔ مشورہ کر کے اپنے علماء سے اس کتاب کو پڑھیں گے یا ان کی تقریر سنیں گے تو فائدہ دے گی، ورنہ تو فائدے کا بجائے نقصان ہو جائے گا۔ لہذا جوانی کا مرحلہ بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے میں آدمی کو ثابت قدم رہنا چاہیے، انابت اللہ کی کیفیت پیدا ہونا چاہیے کہ اس کی ساری توجہ، سارا رجحان اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ایسا ہی نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ جو کچھ ہے سب کا مسئلہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں، سارے قوم کے نوجوان اگر ٹھیک ہو جائیں ہندوستان دارالامن بن جائے گا، امن و شانتی کا شہر بن جائے گا، ملک بن جائے گا۔ لیکن یہ نوجوانوں کی گمراہیاں کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن ہر دین کو ماننے والے میں یہ کمزوریاں ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کرسچن ہوں، کوئی بھی ہو، سب کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں نوجوانوں کے اندر۔ ان کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، میں نے کہا بری صحبت کی وجہ سے۔ ماں باپ خیال نہیں کیے تو بری صحبت میں لڑکا پڑ گیا تو اسی جوانی میں وہ سب گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے یہ کی، اور دوسری بات یہ کہ ماں باپ توجہ نہیں کیے تربیت میں، دین نہیں سکھائے، اس کی وجہ سے بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا شادی اگر کرنے کے لائق ہو گیا بچہ تو اس کا خیال نہ کرنے سے بھی نوجوان بگڑ جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا کو ایجوکیشن کا ایک بڑا فتنہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بھاگ جاتے ہیں اور سب لڑکیوں سے دوستی کر کے ان سے شادی بھی کر لیتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ نگاہوں کو آزاد جو ہم نے چھوڑ دیا ہے، نوجوان سب کے لیے ہی حکم ہے، نوجوان کے لیے، بوڑھے کے لیے بھی، کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے، لیکن نوجوان اس مرض میں زیادہ مبتلا ہیں، اور دیکھنے کے لیے لڑکیاں بھی ہیں، ٹی وی بھی ہے، اخبار بھی ہیں، یہ سب ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی ہو کہ لڑکا ہو، دونوں کے لیے جوانی کی زندگی بڑی اہم ہوتی ہے، اس کا خیال کر کے، خاص کر شادی کا خیال کر کے ان کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں گی تو بہت ساری خرابیوں سے بچا جا سکتا۔ یہ بھی ہم نے بتایا کہ بہت ساری تحریکیں دین کے نام پر اٹھتی ہیں، یا تو اپنے ملک میں یا ہمارے ملک سے بہت دور 7 سمندر پار، تو ان سے بھی نوجوان گمراہ ہو جاتے، ان کے نعرے کو سن کر، ان کی باتوں کو سن کر۔ یہ نہیں ہونا چاہیے نوجوانوں میں۔ یہ خرابی اس لیے پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں کہ علماء کے انڈر میں نہیں رہتے ہیں،
علماء کا ان پر کنٹرول نہیں رہتا ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ صاحب اس ملک کے اندر خود بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں اسلام کے نام پر پیدا ہوئی، اور دیکھا جائے تو سیاست پہلے ہے، اسلام پیچھے ہے، لہذا سیاست میں بھی نوجوانوں کو دخل نہیں دینا چاہیے، سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی نوجوانوں میں جب علماء کے کنٹرول میں رہیں گے۔ ہم نے یہ بھی بتایا آپ کو، کوئی بھی کتاب مل جائے اور کوئی بھی انٹرنیٹ میں آپ کو مضمون مل جائے تو اس کو پڑھ کر آپ گمراہ مت ہوئیے، الا ایک معتبر عالم کا کوئی فتویٰ ہے اس کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر ان کا بیان ہے تو ان کو سن سکتے ہیں، کتاب معتبر عالم کی ہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ تو یہ دیکھنے سے پہلے اور سب پڑھنے سے پہلے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ تربیت نوجوانوں کی علماء کی ایک ذمہ داری ہے، علماء کو چاہیے کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے مختلف طریقے اختیار کریں تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ واعظ کی مجلسیں رکھیں، ان کو جمع کریں، دین کی باتیں بتائیں اور صاحب ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کے طریقے بتائیں، تو اس طرح نوجوان علماء کے کنٹرول میں رہیں گے اور صاحب ان کے اندر سدھار پیدا ہوگا، اس کا بھی انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اگر ہوگی تو میرے خیال میں جوانی کی زندگی بڑی اچھی زندگی گزرے گی، سکون و اطمینان کی زندگی گزرے گی اور سب اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزرے گی۔ ایسے ہمارے ذہن میں چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، بتا دیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہوں گی، تو چونکہ آج اچانک ایسے ہی بولنا پڑا تو جو باتیں میرے ذہن میں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ان عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام پر چلنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔